اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن شریف کے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 113 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک بڑی آیت ہے، اس میں سے آدھا یہاں پہ لکھا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ مکمل آیت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے تجھے وہ سکھایا جو اس سے تو نہیں جانتا تھا۔ نزول وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ جانتے تھے، اس کا علم پروردگار نے آپ کو وحی کے ذریعہ کرا دیا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 100۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بار بار دریافت کرتے تھے، جب بیمار ہوئے آخری بیماری ہے تو بار بار پوچھتے تھے کہ میں آج کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ پھر جب میرا دن آیا تو اللہ نے آپ کو میرے پہلو اور سینے کے درمیان میں قبض فرما لیا، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا اور میرے ہی گھر میں دفن کیے گئے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 313 حدیث نمبر 1288۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے بار بار کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ کیا ایک بہترین ہستی جو ساری دنیا اور جہان کے لیے صداقت اور دیانت کا مجسمہ اور رحمت کا پیکر بنا کر بھیجی گئی ہو، وہ باوجود جاننے کے لا علمی کا اظہار کرتی اور خبر ہوتے ہوئے بھی بار بار پوچھے گی کہ میں کل کہاں رہوں گا؟ یہ کھلا جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر ایک قسم کا بہتان ہے۔ مسلمانوں کو ایسے الفاظ کہنے سے رک جانا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں عیدگاہ میں تھی خطبہ خانی میں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ دو، عورتوں سے خطاب کیا کہ تم لوگ صدقہ خیرات نکالو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنا مال اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان یتیم بچوں پر جو ان کی تربیت میں تھے خرچ کیا کرتی تھی۔ ان کے پاس پیسہ تھا، پیسے والی عورت تھی یہ حضرت زینب، تو اپنا پیسہ اپنے شوہر پر اور یتیم بچے کچھ پالتی تھی، وہ اس میں خرچ کرتی تھی، کچھ یتیم بچوں کی پرورش کرتی تھی وہ۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ بن مسعود سے اپنے شوہر سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں اپنا مال تم پر اور اپنے جو یتیم بچوں کو رکھا ہوں اپنے گھر میں اس پر خرچ کرتا ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے یا اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے؟ جا کے پوچھ کے آؤ۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسئلہ بتاتے، یا نبی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کوئی مسئلہ پوچھے تو اسی جگہ بتا دیتے ہیں۔ اتنا پاورفل نبی نے دیا تھا کہ میں اس مجلس میں ہوں بیٹھا ہوا، میں کسی کو کچھ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی تم سے مسئلہ پوچھے تو سکھانا ہے، بتانا ہے تجھے، میرے سامنے تجھے فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ اتنا پاورفل ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔
اتنا علم ہے ان کے پاس، نبی کی موجودگی میں فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا ان کا ذمہ تھا۔ تو یہ پڑھتے رہتے تھے، نبی سے سیکھتے رہتے تھے ساری چیزیں، تو کمانے دھمانے کے لیے کہیں جا نہیں پاتے تھے۔ ان کی بیوی اپنا پیسہ آستی بلّہ تھا ان کے ابا کے پاس، وہ سب لے کے جو آئی تھی وہ خرچ کرتی تھی، ان کے اوپر بھی خرچ کرتی تھی اور یتیم بچوں کی پرورش۔ تو بیوی کہہ رہی کہ تم جا کے پوچھو کہ جو پیسہ میں تمہارے اوپر خرچ کرتی ہوں اور یتیم بچے جو ہیں ان پر خرچ کرتی ہوں، یہی کافی ہے یا اور دوسروں جگہ بھی خرچ کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی جا کے پوچھ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم جاؤ اور تم ہی جا کے پوچھ۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے دروازے پر ایک انصاری عورت کو دیکھا کہ وہ بھی میری جیسی ضرورت سے آئی تھی، وہ بھی مسئلہ پوچھنے آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے نکلے، اسی جگہ سے گزرے وہ، تو ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں اپنا مال اپنے شوہر پر اور یتیم بچوں پر جو میری تربیت میں خرچ کرتی ہوں، اور میرے بارے میں نہیں بتانا کہ اس کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، یہ پوچھ رہی ہے، خالی مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ اتنا ہی کافی ہے یا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب جا کر پوچھا کہ دو عورتیں بیٹھی ہیں باہر مسئلہ پوچھنے آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ اپنے شوہر پر اور کچھ یتیم بچے ہیں ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور دوسروں پر خرچ کرنا یا اتنا ہی کافی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دونوں عورتیں جو پوچھنے آئی ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون سی زینب؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ان کی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کافی ہے، بلکہ اس کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کا حق ادا کرنے کا ثواب اور خیرات دینے کا ثواب۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 1361۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 162 حدیث نمبر 1006۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے کہ کون سی عورت، کون سی زینب؟ کیا نبی اور رسول اسی لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ ایک بات کو جانتے ہوئے بھی لا علمی کا اظہار کریں؟ یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاننے کے باوجود آپ پوچھیں کہ کون سی عورت ہے؟ باہر جو دو بیٹھی ہیں کون سی عورت ہے، کون سی زینب ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے پوچھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، اپنے سے صبح صبح آ کے جھاڑو دے کے صاف کر کے چلی جاتی تھی۔ یہ فرش لوہا پتھر نہیں رہتا تھا، مٹی کا رہتا تھا، کچی، تو وہ جھاڑو دیتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو مر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دیا؟ اچھا چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے قبر بتائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 436۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 حدیث نمبر 1564۔ وہ جو عورت تھی، عورت مسجد کی صفائی کر دیتی تھی، اپنے سے آ کے جھاڑو دے کے صاف ستھرا کر کے چلی جاتی تھی۔ اس کا انتقال ہوا، نہیں آ رہی 2-3 دن سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کہ وہ کہاں گئی؟ وہ آتی تھی صاف کر کے چلی جاتی تھی، تو صحابہ نے بتایا گزر گئی، جنازہ پڑھ کے ہم لوگ دفن کر دیے۔ کہ مجھے بتایا نہیں؟ عالم الغیب ہوتے تو پتہ نہیں کیا ضرورت ہے بھائی، خود سے چل جاتے، نہیں بیچاری پاپ مر گئی۔ تو اتنا بھی عقل سے کام کریں۔ دیکھو کون کون سی کتاب بتا رہا ہوں آپ کو، بخاری شریف، مشکات شریف، مظاہر حق۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ بنت ابی طالب، یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ یہ ابو طالب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اپنا، طیبہ۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے سال میں گئی ان کے پاس۔ چچا کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ بہن ہوئی۔ یہ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ غسل کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باہر کھڑی تھی گھر کے پاس، غسل خانہ
پورا مکمل جیسے ہم لوگ بناتے ویسے نہیں رہتا تھا، پٹے کے بناتے تھے، ایسے رہتا اندر گھس کے رہتے، تو پٹے کے پاس گھر میں کھڑی ہیں کہ کسی کو پتہ تو چلے گا نہیں پٹا ہے، کوئی ڈور تو نہیں لگا کے بند ہے، وہاں رہتی کہ اندر کوئی آدمی ہے بتانے کے لیے، کوئی آ جائے تو یہ گئی تو حضرت فاطمہ کو دیکھا باہر کھڑی ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں کہ پردے کے واسطے کھڑی تھی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا، نبی کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ اندر تھے، پٹے کا پردہ کر کے تھا، تو پوچھ رہی ہیں فاطمہ سے کہ کون ہے یہ جو سلام کر رہی ہے؟ تو میں خود بولی کہ ام ہانی ہوں، آپ کے چچا کی بیٹی۔ کہا مرحبا ام ہانی مرحبا۔ ایک پردے کے پیچھے ہیں، وہ بھی پٹے کا، اندر ہیں غسل کر رہے ہیں، اب پوچھ رہے ہیں باہر کون ہے، کس نے سلام کیا؟ عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود جان جاتے کون آئی ہے۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 96 حدیث نمبر 343، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 699، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 593، مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 606 حدیث نمبر 3777، مظاہر حق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات بتلانا نہ چاہے تو دیوار اور پردے کے پیچھے کی بات تو کیا، پیر کے نیچے